سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ یہ 3 جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا تو میں نے اسے کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی، جسے سن کر اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وائے قسمت کے دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنی کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو الدہدہ آگے بڑھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابو الدہدہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغوں کو جانتے ہو نا؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو الدہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو، ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ابو الدہدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنی اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو الدہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل جائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو الدہدہ نے خوشی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو الدہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے ڈالا۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہیں۔ انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی شمار نہیں کی جا سکتی۔ ابو الدہدہ، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا، اے کاش وہ ابو الدہدہ ہوتا۔ ابو الدہدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو الدہدہ، کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو الدہدہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابو الدہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابو الدہدہ، تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابو الدہدہ، تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔
ماخوذ مسند احمد۔